وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ بابا جی، یہ کون سی منزل ہوتی ہے جہاں عشق اور ایمان سے پہنچا جاتا ہے؟ بابا جی نے مسکرا کر فرمایا، بیٹا مجھے نہیں پتہ، میں تو بس اتنا جانتا ہوں، میرا تو عشق بھی محمد، ایمان بھی محمد، اور منزل بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی محبت اس کے فیصلوں میں جھلکتی ہے۔ جب ہم اس کی حکمت کو تسلیم کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایک نئی روشنی آ جاتی ہے۔ اللہ کے فیصلے ہمیں ہماری خواہشات سے زیادہ بہتر چیزیں عطا کرتے ہیں اور ہمیں اس کی محبت کا حقیقی معنی سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے میں ہماری بھلائی اور ہماری بہتری ہوتی ہے، اور جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون اور خوشیوں کا سماں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر رضا مندی ظاہر کرنا ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل کو سکون اور خوشی عطا فرماتا ہے۔ ترندی اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا صرف ہمارا فرض ہے، بلکہ یہ ہمیں اندرونی سکون بھی عطا کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی حکمت اور قدرت کا ذکر ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلے میں ہمیشہ خیر اور بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ بخاری اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی حکمت میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے، چاہے وہ آزمائش کی صورت میں کیوں نہ ہو۔ وہی ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی حکمت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا نازی مومن کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زندگی کے ہر موڑ پر جب ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ کی حکمت اس کی کامل وقت میں پوشیدہ ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ قرآن اس بات پر بھروسہ کرے کہ اس کے فیصلے اگرچہ بعض اوقات مشکل ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد آپ کو اس کے قریب لانے اور کامیاب کرنا ہے۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں، اور پھر وقت آخر ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ آدمی پہلے عورت کو ستا کر نیم پاگل کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا ایسی ذہنی مریضہ کے ساتھ گزارا نہیں۔ ماں باپ کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح چلتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ
ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ کسی کو اذیت بھری رات دن سے نواز کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ساری زندگی یوں ہی ہنستے مسکراتے خوش ہی رہیں گے؟ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ وہ سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے اچھا ہو۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیا ہے۔ عزت اور خدمت کروانے کا حق سب کو ہوتا ہے، لیکن جب خود کرنے کی بات آئے فلسفے بدل جاتے ہیں۔ زندگی، محبت، دولت، ہر شے اللہ کی عطا ہے، یہ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو چھیننے کی کوشش کرے گا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اپنے جسم کو مت سنوارو، اسے تو مٹی بن جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، اسے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ سچے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ بنا خامی کا انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ محبت کسی ایسے شخص کو تلاش نہیں کرتی جس کے ساتھ رہا جائے، بلکہ محبت تو کسی ایسے شخص کو تلاش کرتی ہے جس کے بغیر نہ رہا جائے۔ گندے پانی میں جتنا مرضی صاف پانی ملاؤ وہ کبھی صاف نہیں ہوگا، اور صاف پانی میں تھوڑا سا بھی گندا پانی ملاؤ پانی گندا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، ورنہ گندے لوگ آپ کو بھی گندا کر دیں گے۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی۔ غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اسی لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ کچھ خاموشیاں ایسی ہوتی ہیں جو سماعتوں کے پردے پھاڑ دیتی ہیں۔ لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہوتے ہیں۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو جیت لگے تو سمجھ لیں کہ آپ خود گرے ہوئے انسان ہیں۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہ دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنے سے انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ چانس بس تب تک ہے جب تک سانس ہے، اس کے بعد صرف دردناک عذاب ہوگا اور پچھتاوا رہ جائے گا۔ نصیب ہار جاتا ہے مگر دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ نصیب کیسا بھی ہو، مدد قرآن اور نماز سے لیا کرو۔
اللہ سے جو مانگو گے ضرور ملے گا۔ جو ذات درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات بھلا انسان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ جو لوگ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، ان کا مطلب ہے آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔ دکھ ختم نہیں ہوتے، لیکن انسان ان کو سہتا سہتا تھک جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، اتنا چپ کہ بعض لوگ مردہ سمجھ کر ٹھوکر لگاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ مکافات عمل ہونا اٹل ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے پر ٹل نہیں سکتی۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے، اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو۔ سال گزر جاتے ہیں، اپنے چلے جاتے ہیں، اور اگر کچھ باقی رہتا ہے تو وہ ہیں یادیں۔ اسی لیے دلوں میں محبتوں کو قائم رکھیے۔ سب سے بڑی نعمت سکون ہے، اللہ سے ذہنی اور جسمانی سکون مانگا کریں۔ محبت، دوستی، ہمدردی، رہنمائی یا مدد، اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت ہیں۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ لوگ بیٹی سے کہتے ہیں گھر کی عزت خراب مت کرنا، لیکن بیٹے سے کیوں نہیں کہتے کہ کسی کے گھر کی عزت برباد مت کرنا۔ اے تمام جہانوں کے خالق و مالک، تیری بارگاہ میں التجا ہے، ہم سب پر اپنی عنایات اور کرم نوازیاں، رحمتیں اور برکتیں جاری رکھ۔ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو دین و دنیا کی سلامتی عطا فرما، دونوں جہاں کی بھلائیاں ہمیں نصیب فرما، آمین۔ آپ کے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ خود کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ جب اٹھانے والا رب ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ گرانے والا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، اور اچھے حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، اور اچھے دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں، اور مقدر انسان کو خود بناتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ ہمیں جینا نہیں آتا ان کے بغیر، یا الہی ہماری ماؤں کی عمریں دراز کرنا، آمین۔ ماؤں کی دعاؤں نے ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ موت سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ماں باپ کے بغیر جینے سے لگتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو لمبی عمر عطا کر، آمین۔ والدین کی جوتیاں سیدھی کرنے سے مقدر بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے مجھ کو میری ماں، کوئی میرے دکھ کو سمجھے نہ سمجھے پر سمجھتی ہے میری ہر دکھ کو میری ماں۔ ایک ماں ہی تو ہوتی ہے جو اپنا درد بھول کر اولاد کے درد پر مرہم رکھتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہمیں آخر کار یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ورق پلٹتا جائے یا پوری کتاب بند کر دی جائے۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے
صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے، اور کبھی کبھی خود سے۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، زیادتیوں کی نہیں۔ اکثر ٹوٹ جاتی ہے ایک عورت مردوں کی پگڑیاں سنبھالتے سنبھالتے۔ وہ جو اٹھاتے ہیں کردار پہ انگلیاں، تحفے میں ان کو آئینہ دیجیے۔ مجھے صبر میں رکھنا مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں، نہ کسی کے قدموں میں۔ بیٹی سے نہیں لوگ بیٹیوں کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ حسرتیں کم ہی ہوں تو بہتر ہے، چاند حاصل ہو جائے تو پھر چاند نہیں لگتا۔ میرے رب، تیری رحمت اور تیری نعمت کے اتنے درجے ہیں، اگر اس میں سے مجھے ایک قطرہ بھی مل جائے تو میرا کام بن جائے۔ محبت تو انسان کو بدل دیتی ہے، اسے نرم بناتی ہے، اسے دوسرے انسانوں کی قدر کرنا سکھاتی ہے۔ انسان کو اچانک سے دنیا کی ہر شے میں خوبصورتی دکھائی دینے لگتی ہے، پھولوں کے رنگوں میں، بادلوں کی نرمی میں۔ تب احساس ہوتا ہے کہ خدا نے سب کچھ کتنی محبت سے بنایا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ اس دنیا کے لوگ بس باتوں کی حد تک ہی آپ کے ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ رب پر یقین رکھیں، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا سوچا بھی نہیں ہوتا۔ رشتے نبھانے کے لیے وعدے یا قسموں کی ضرورت نہیں ہو۔ دو خوبصورت دل ہوں، ایک اعتماد والا اور دوسرا احساس والا۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے۔ دنیا میں 6 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ 1 اچھی زبان، 2 اچھا دوست، 3 امانت دار، 4 خوش اخلاقی، 5 رزق حلال، 6 ماں کی دعا۔ دل دکھانے پر بھی جو خوش آپ سے شکایت تک نہ کرے، اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ زندگی کو ضرورت میں رکھو، خواہشات میں نہ لے کر جاؤ۔ ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے، اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی رہ جاتی ہیں۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں، اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے، مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ انسانوں کے اندر 2 کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتبار نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ جس گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اس گھر کا باپ راجا ہوتا ہے، کیونکہ پریوں کو پالنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کہتا ہے، اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اگر تم کسی سے مسلسل اس کا وقت مانگ رہے ہو تو
مت مانگو، کیونکہ محبت بھیک نہیں۔ اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب کسی کی بھی نہیں چلتی۔